ہفتہ درس قرآن سورہ بقرہ رکو نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جبرائیل کا دشمن ہے، فإنہ من کان، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جبرائیل کی دشمن ہیں، یا جو شخص جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دشمنی رکھتا ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک، حالانکہ ان پر اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے نازل کیا علی قلبک، آپ کے دل پر اللہ پاک نے قرآن کریم کو بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتا ہے سابقہ کتابوں کی، وہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور باعث ہدایت ہے اور باعث خوشخبری ہے کے لیے، لوگوں کے لیے. یعنی انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہود نے کہا تھا کہ اگر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بجائے میکائیل قرآن کریم لے آتے تب وہ کیا کرتے؟ ایمان لاتے. ہم کیوں نہیں لائیں گے ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جبرائیل امین السلام کیا لاتے ہیں؟ وہی لاتے، اور جبرائیل نے ہماری قوم کو بہت ستایا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان سے کیا کرتے ہیں؟ دشمنی کرتے. اگر میکائیل لے آتے تو ہم، حالانکہ جبرائیل جو کچھ بھی لاتے ہیں، چاہے کسی قوم کو عذاب لاتے ہیں، اچھی کتابیں لے آتے ہیں، کچھ اچھی خبر لے آتے ہیں، باذن اللہ، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے لے آتے ہیں. اور قرآن کریم جو تمہارے پاس اس وقت موجود ہے، تمہارے دل پہ جو اللہ پاک نازل فرما رہے ہیں، یہ تمہارے دل پر نازل فرما رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی کی طرف سے ہے. اور اس میں تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق بھی ہے، سابقہ کتابوں کی تصدیق اس میں موجود ہے کہ پرانی کتابوں میں کیا کیا چیزیں ہیں. اور باعث ہدایت ہے، باعث خوشخبری کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے. ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. اچھے اعمال کریں گے اور جنت کی خوشخبری مل جائے گی. من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ٹھہرا، وملائکتہ، اور ملائکہ کا دشمن ٹھہرا، ورسولہ، اور رسولوں کا دشمن ٹھہرا، وجبریل، اور جبرائیل کا دشمن ٹھہرا، ومیکائیل، اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی کافروں کا کیا ہے؟ دشمن ہے. یہ دشمنی یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں تو ان کا ٹھکانہ بھی ویسے ہی ہوگا، جہنم ہی ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تحقیق کہ ہم نے نازل کی آپ پر واضح نشانیاں، واضح کتابیں، واضح دلائل. اب چاہیے تو یہ تھا کہ تم ایمان قبول کر لیتے یہ ساری چیزیں دیکھ کر، لیکن وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار، ان کتابوں کا، ان واضح نشانیوں کا انکار نہیں کرتا الا الفاسقون، مگر کون لوگ؟ فاسق. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب کبھی ان لوگوں سے کوئی پختہ عہد لیا، نبذہ، انہوں نے اس کو توڑ دیا، فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے اس کو توڑ دیا، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. عہد کیا لیا تھا؟ تورات پر عمل کرنے کا عہد دیا تھا. یوم سبت کے دن، یعنی سنیچر کے دن مچھلیاں نہ پکڑنے کا عہد دیا تھا، ٹھیک. اور ان کی ہی فرمائی سے تورات لائی گئی تھی، انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا. موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ تورات لانے کے لیے. انہوں نے بچے کو معبود بنایا، اس عہد کو بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ توڑ دیا. لیکن جب بھی انہوں نے ان سے کوئی وعدہ لیا، انہوں نے ہمیشہ کے لیے یہود نے کیا کر دیا؟ اس کو توڑ دیا. اب جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، ٹھیک، انہوں نے ان کی باتوں کو بھی کیا کر دیا؟ ٹھکرا دیا. یہ بنی اسرائیل کی یہود کی بات چل رہی ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی رسول آتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آتا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق بھی کر رہا ہے، مصدق تصدیق بھی کر رہا ہے، لما معهم، جو ان کے پاس ہے، کتابوں کی تصدیق بھی کر رہا ہے، کتاب برحق ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک فریق کیا کرتا ہے؟ اس عہد کو بھی کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے، اس کتاب کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ ان سے یہ عہد دیا گیا تھا کہ تم کیا دیا گیا تھا کہ تم تورات پر عمل کرو گے، رسول کے ذریعے سے عہد دیا گیا، اور اس کو بھی کیا کر دیا؟ نبذ، توڑ دیا. ہاں کچھ لوگ ایمان لائے تھے. کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انہوں نے ٹھکرا دیا، پس پشت ڈال دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنے ظہور کے پیٹھ کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، ان کتاب کے احکامات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا. جو ان کو اچھا لگا اسی پر کیا کیا؟ انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے، حالانکہ ان کے پاس سب کچھ معلوم بھی تھا، تب بھی انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا. اب شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بھیجا گیا تھا، اور ان کو اللہ پاک نے آزمائش کے طور پر بھیج دیا گیا تھا. کچھ منتر دیے تھے اللہ پاک نے، کچھ چیزیں دی تھی تاکہ یہ لوگ ان سے سیکھیں.
اب یہ ان کے لیے صرف آزمائش تھی، وہ اچھا بھی سیکھ سکتے تھے، ان سے وہ برا بھی سیکھ سکتے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ لیکن انہوں نے برائی سیکھا، اچھا نہیں سیکھا. دوسری بات یہ کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ سحر جادو وغیرہ جو سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے سلیمان علیہ السلام و تسلیم کی دین ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو کیا کیا ہے، ان کا پیشہ ہے، اس کو اختیار کیا ہے. حالانکہ شہر کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچانے کیا ہے؟ کفر ہے. اور سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کر سکتے، نبی ایسا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ شیطانوں کا عمل تھا. شہر کرنا کرا نہیں، اور سیکھنے سکھانے کن کا عمل ہے؟ شیطانوں کا عمل ہے. اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانا یہ شیطانوں کا عمل ہے. نوز باللہ من ذالک، کسی نبی کا عمل نہیں ہو سکتا ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے اتباع کی ان چیزوں کی شیطان نے جس کا چرچا کیا تھا، شیطان جس کا چرچا کرتے تھے، اس کو شیطان پڑھتے تھے، جو بھی منتر شیطان پڑھتے تھے، کوئی بھی منتر وغیرہ، تو علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں، ان کی بادشاہت میں. اور ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے. انہوں نے جو بادشاہ دنیا میں کی ہے وہ کس کے ذریعے سے کی ہے؟ جادو کے ذریعے سے کی ہے. کس کے ذریعے سے؟ جادو کے ذریعے سے کی. حالانکہ وہ اللہ پاک کے نبی تھے، رسول تھے، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ان کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائی تھی پوری دنیا پر. ان کی حکومت تھی، ان کی بادشاہت تھی، وہ نبی تھے، اور تمام مخلوقات کی زبان کو جانتے تھے، ٹھیک ہے. وہ نوز باللہ من ذالک، انہوں نے جادو کو نہ تو اپنا پیشہ بنایا تھا، نہ انہوں نے جادو کو شروع کیا تھا. تمہارا یہ کہنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسے کیا؟ ایسے کچھ بھی نہیں کیا. یہ شیطان کا عمل ہے جو تم کر رہے ہو. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے ایسی چیز کی اتباع کی، شیطان جس کا چرچا کرتے تھے، شیطان جو منتر پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی ملکیت اور کی سلطنت میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا. کفر نہیں کیا کیا مطلب؟ یعنی جادو کر کے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، ایسا نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطان جو تھے انہوں نے کیا کیا؟ شیطان الجن، انہوں نے کفر کیا، کسی جادو کر کے لوگوں کو ستایا، کفر کیا. اور يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو کیا کیا؟ سحر سکھایا، جادوگری سکھائی. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو نازل کیا گیا شہر بابل کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر، انہوں نے اس کو کیا کر لیا؟ سیکھ لیا. اب انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ آزمائش کے طور پر ہے، لہٰذا تم آگے جا کر اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا. اگر وہ سیکھتے تو اچھا بھی سیکھ سکتے تھے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھلاتے تھے یہاں تک کہ وہ پہلے کہتے تھے کیا؟ حَتَّى يَقُولَا، وہ کہتے تھے إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، ہم کیا ہے؟ آزمائش ہے، لہذا کفر نہیں کرنا. یعنی کسی کو سحر کر کے تکلیف پہنچا کے کفر نہیں کرنا. وہ جادو کرنا اور کسی کو تکلیف پہنچانا یہ کفر ہے. کیا ہے؟ جادو کر کے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے. کیا سیکھتے تھے؟ ما يفرقون به، اس کے ذریعے سے وہ تفریق کرتے تھے، ڈیوائڈ کرتے تھے بین المرء وزوجی، میاں بیوی کو. انہوں نے وہی منتر سیکھ لیا. حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے کارندے، اور خود شیطان اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب شیطان کے کارندے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، جس وقت شیطان اپنے کارندوں سے، ان شتگڑوں سے کیا کرتا ہے؟ کارگزاری سنتا ہے، کام سنتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا کام کیا. اور جس شیطان نے میاں بیوی کے درمیان ٹھیک اور تفریق ڈالی ہوگی، جس شیطان نے میاں بیوی کو الگ کیا ہوگا، نا اتفاقی کی ہوگی، تو اس شیطان سے ان کا ابلیس بڑا شیطان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. انہوں نے اسی کو اختیار کیا، کس کو؟ میاں بیوی کے درمیان تفریق کو کیا کیا؟ اختیار کر دیا. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں اس کے ذریعے سے من احد کسی کو بھی، الا بإذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی کس سے؟ حکم سے ہی. ٹھیک ہے، گیا جادو تو برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ ڈال بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نظام ہے، ان کی قدرت ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ایسی چیزیں يَضُرُّهُمْ جس کے ذریعے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. جو ضرر رسا چیزیں ہیں انہوں نے وہی سیکھ لیا. وَلَا يَنفَعُهُمْ، نہ ان کے لیے نفع کی چیز سیکھی.
انہوں نے کیا کیا؟ نقصان کی چیزیں سیکھی اور نفع کی چیز نہیں سیکھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَوْا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان کو یہ معلوم بھی ہے کہ جس کو انہوں نے اختیار کیا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ ویسا نہیں ہے سوائے نقصان کے، بس اچھا کوئی کام ہم نے کیا ہی نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. بے شک بہت بری چیز ہے یعنی سحر کرنا، کفر کرنا، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے جو ان لوگوں نے کر رکھا ہے. بہت بری چیز ہے جس کو ان لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، یہ بہت بری چیز ہے. لو كانوا يعلمون، کاش کو وہ جان لیتے. ولو انهم آمنوا، لیکن انہوں نے جانا ہی نہیں. یہ تو کاش کہ وہ جان لیتے، لیکن انہوں نے جانا نہیں ہو، تب وہ گناہ کی طرف لوٹے. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. اگر وہ ایمان لاتے کس کے بجائے؟ کفر کرنے کے بجائے، سحر کرنے کے بجائے اگر انہوں نے ایمان لایا ہوتا، واتقوا، اور اللہ سے انہوں نے ڈرا، اگر اللہ سے وہ ڈرے ہوتے، لمثوبة من عند الله خير، اللہ تعالیٰ کی یہاں ان کا اچھا ٹھکانہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی یہاں ان کا اچھا معاوضہ ہوتا اور بہترین معاوضہ ہوتا. لو كانوا يعلمون، کاش کہ ان کو اتنی عقل ہوتی، کاش کہ وہ کیا کرتے؟ جان لیتے. صلی اللہ علیہ وسلم.